الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ معزز دوستو، ہم لوگ جس عہد میں جی رہے ہیں اس میں امت مسلمہ کو بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، لیکن اگر غور کریں تو جو چیز سب سے زیادہ افسوسناک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں مرعوبیت بہت ہے۔ نئے افکار و خیالات اور خاص طور سے مغرب سے جو آئیڈیولوجیز وغیرہ آئی ہیں ان کے تحت ہم نے ایک خاص قسم کا اسٹیریوٹائپ بنا لیا ہے، اور ان باتوں کے اظہار میں ہمیں بہت زیادہ تکلف کا بھی سامنا نہیں ہوتا، کسی قسم کا کوئی ڈر نہیں لگتا۔ آئے دن ایسے لوگوں سے سامنا بھی ہوتا ہے، خاص طور سے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ طبقہ ہے، اور جس نے اسلام کو تو نہیں پڑھا ہے اس طرح سے، یا اسلامی تاریخ کو نہیں پڑھا ہے، سیرت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مطالعہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ نئے افکار و خیالات سے واقف ہے، تو وہ ان کے زیر اثر بہت ساری ایسی باتیں کہتا ہے جن کے بہرحال اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین پر خود عمل کرے، اور جہاں تک اس دین کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے وہ اس دین کو پہنچاوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری تھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس ذمہ داری، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی امت کی طرف منتقل ہو گئی ہوئی ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم سب بہترین امت ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں لوگوں کے لیے نکالا ہے، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائیوں سے روکتے ہو، اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ ذمہ داری رکھی تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کا اتارا ہوا دین لوگوں تک پہنچا دیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک۔ اے نبی، اے رسول، آپ کی طرف ہم نے جو دین اتارا ہے اس دین کی تبلیغ آپ کر دیجئے۔ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی۔ یہ کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بچائے گا، آپ کی لوگوں سے حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، یہ اس امت کی ذمہ داری ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، تو یہ جو دعوت کا تسلسل ہے، اس حق کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے، وہ انبیاء سے ہو کر کے اب نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت پہ یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے۔ دنیا میں دو ایسے مذاہب ہیں، بنیادی طور پر دو ادیان ایسے ہیں جو دعوت دینے میں وشواس رکھتے ہیں، جن کا مذہب ان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اپنے دین کو پھیلائیں۔ عیسائی حضرات مشنریاں چلاتے ہیں، لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ اسلام مسلمانوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ جس حق پہ آپ قائم ہیں اس حق کو لوگوں تک پہنچائیے، لوگوں تک اس سچائی کو لے کر کے جائیے، اور کوشش کیجئے کہ آپ کی بات اس سلیقے، تہذیب، محبت، شائستگی، حکمت سے ہو کہ لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ لوگوں کے پاس محبت سے، حکمت سے، اچھے سلیقے سے اس دعوت کو لے کر کے جائیے۔ یہ ذمہ داری ہے مسلمان کی۔ عیسائی حضرات بھی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں، وہ باضابطہ مشنریاں چلاتے ہیں، مختلف راستوں سے اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ مسلمان بھی اللہ تعالیٰ جہاں تک جن کو جو توفیق دیتا ہے اس کے مطابق یہ کام کرتے ہیں، کرنے کی ذمہ داری ہے مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ جن لوگوں کو رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی رسول مانتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت ہونے کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ان کو اس معاملے میں کوئی شک شبہ یا کسی قسم کا کوئی الٹا سیدھا خیال ان کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے۔ لیکن یہ کمال تعجب کی بات ہے کہ بہت سارے وہ لوگ جو ایک طرف اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعوے دار کہتے ہیں اور دوسری طرف ان تمام لوگوں کو غلط کہتے ہیں جو لوگوں کو اس دین کی طرف بلاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں ان کا، عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں۔ اب جیسے پہلے تھوڑا سا یہ کنفیوژن ذہن میں نہیں رہنا چاہیے، مسلمانوں کے علاوہ عیسائی لوگ بھی ہیں جو لوگوں کو اپنے دین کی طرف بلاتے ہیں۔ دوسرے، ہمارے یہاں ہندو دھرم میں اگر کوئی ہندو مت کو جانتا ہو تو کوئی آدمی بائی برتھ پیدائشی طور پہ ہندو ہو سکتا ہے، یعنی آپ ہندوازم کو قبول نہیں کر سکتے، آپ یو کین ناٹ انٹر ان دا فولڈ آف ہندوازم۔ بعد میں کوئی آدمی ہندو نہیں ہو سکتا، وہ بائی برتھ پیدائشی طور پہ ہندو ہوگا یا نہیں ہوگا۔ کوئی یہودی پیدائشی طور پہ یہودی ہوگا یا نہیں ہوگا۔ ان دو مذاہب میں، بڑے دنیا کے دو بڑے مذاہب ہیں، ان دو ادیان میں دین کے پھیلانے کا کوئی تصور نہیں ہے کہ ہم کسی تک دعوت لے کر کے جائیں گے اور وہ ہماری بات مان لیں گے۔ لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ ان دونوں کے ماننے والے، آج ہندوستان میں گھر واپسی ایک باضابطہ ٹرم ہے، سب لوگ واقف ہیں، مختلف انداز میں، ظاہر ہے وہ اس کو نام نہیں دے سکتے کہ ہم ہندو دھرم کی طرف بلا رہے ہیں یا لوگوں کو ہندو دھرم قبول کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے ایک نیا ہیلا اپنایا ہے، ایک طرح کا ٹرک ہے کہ ہاں مطلب چونکہ سب لوگ پہلے ہندو ہی تھے تو واپس آ جائیں تو وہ ہندو ہی رہ جائیں گے، ہم ہندوازم کی طرف بلا نہیں رہے ہیں۔ یہ ٹرک سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ آپ اگر یہودیوں کا مطالعہ کر لیں تو مختلف ناموں سے وہ بھی اپنے افکار و خیالات کی طرف دنیا کو بلا رہے ہیں، اور یہ بہت نیچرل ہے کہ آدمی جن افکار و خیالات کو ماننے والا ہوتا ہے ان افکار و خیالات کی ترویج و اشاعت کرتا ہے۔ اسی لیے ہر زمانے میں لگ بھگ یہ بات بھی طے رہی ہے کہ کسی بھی فرد کو اس بات کی اجازت ہوگی کہ وہ اپنے افکار و خیالات لوگوں تک پہنچا سکے، ماننا نہ ماننا یہ سامنے والے پہ منحصر ہے۔ اگر کسی کو سچ سننے سے روکنے کی کوئی طاقت کوشش کرتی ہے تو اس طاقت کے خلاف کھڑا ہونا یہ بھی ایک طرح کی ذمہ داری مانی گئی ہے۔ آج کے زمانے میں خاص طور سے جب UN چارٹر سامنے آ چکا ہے، دنیا اس بات پہ لگ بھگ متحد ہو چکی ہے، متفق ہو چکی ہے کہ ایک آدمی پیسفل طریقے سے، پرامن طریقے سے اپنی بات رکھ سکتا ہے، اپنی دعوت دے سکتا ہے، ریلیجن پہ وہ خود ریلیجن کو پریکٹس کر سکتا ہے اور ریلیجن کو پروپیگیٹ کر سکتا ہے۔ یہ اس کا فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کو یہ کرنا چاہیے، وہ کر سکتا ہے۔ سوال دوسرے لوگوں کا نہیں ہے کہ وہ روکنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہر زمانے میں حق کو روکنے کی کوشش کی گئی ہے، کی جاتی رہی ہے، کی جاتی رہے گی۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ ہوتا رہا ہے کہ وہ اس چراغ کو بجھانے کی کوشش کرتے رہے ہیں، کرتے آئے ہیں، کرتے رہیں گے، کر رہے ہیں۔ ان سے مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ ان سے ہے کہ وہ بیچارے جو ایک طرف نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا رسول مانتے ہیں، اسلام کو اپنا دین مانتے ہیں، اور دوسری طرف ان کو اعتراض ہے کہ مسلمان کسی کو اسلام کی طرف کیوں بلاتا ہے۔ بھائی، ہم اگر کسی سے خیر خواہی کا جذبہ رکھتے ہیں، ہم اگر کسی کے بارے میں اچھا سوچتے ہیں، تو ہمارے پاس جو اچھائی ہے، جو خوبی ہے، جو دولت ہے، ہم تو یہ کوشش کریں گے نا کہ یہ خوبی، یہ دولت، یہ اچھائی اس کے پاس بھی چلی جائے۔ جس کام کے لیے شاباشی دینی چاہیے اس کام پہ اعتراض کیجیے۔ آپ زیادہ سمجھدار ہیں، آپ ہی کو پتا ہے کہ حق کیا ہے، کیا پوری دنیا ضلالتوں میں ہے، بیوقوف ہے کیا؟ اگر یہی بات تھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے سب لوگوں کو مسلمان ہی بنا کر کے دنیا میں کیوں نہیں بھیج دیا؟ یہ اور اس قسم کے بہت سارے سوالات لوگ کرتے ہیں۔ یقیناً ہم زیادہ سمجھدار ہیں، ہم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق مل گئی، ہمیں اسلام کی یہ حقیقت مل گئی، ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا مکمل وشواس ہے، ہمارا فل کانفیڈنس ہے، بہت دل کی گہرائیوں سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم واقعتاً سمجھدار ہیں، حق پہ ہیں، اور اس حق کو آپ تک لے جانا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی اس حق میں شریک ہو جائیے، ہماری اس سمجھداری کا حصہ آپ بھی ہوئیے، اور اس میں ہم کوئی زور زبردستی آپ کے ساتھ نہیں کر رہے ہیں۔ خود ہمارا دین بھی اس زور زبردستی کا قائل نہیں، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ ہمارا کام آپ کو بتانا ہے، سمجھانا ہے، آپ تک اپنی بات لے کر کے رکھ دینا ہے، لے کر کے جانا ہے، منوانا نہیں ہے۔ وما علیک الا البلاغ۔
نبی کا کام بھی بتانا تھا، سمجھانا تھا. نبی کے ماننے والوں کا کام بھی بتانا سمجھانا ہے، منوانا نہیں ہے. ہدایت دینا ہے تو ایسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء. آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کو چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا. مسلمان کسی کو ہدایت دے بھی نہیں سکتا. وہ کوشش کر سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کو لوگوں تک لے کر کے جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی، اس کی منشا، جس کو چاہے ہدایت دے دے. لیکن یہ کام، یہ ذمہ داری مسلمان ادا کرتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ یہ اتنی اچھی نعمت صرف میرے پاس کیوں رہ جائے، اتنی بڑی دولت صرف میرے پاس کیوں رہ جائے، اتنا بڑا خزانہ، یہ دنیا کی پوری کامیابی، دنیا و آخرت کی، یہ صرف میرے پاس کیوں رہ جائے، ایسی بخیلی کیوں؟ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بڑا مقام ہے، تو کیوں نہ اور لوگ بھی اس میں شامل ہوں، اللہ کے اور بندے بھی جہنم کی راہ سے بچ جائیں، جنت کی راہ پہ چلیں. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے والے سے اچھی بات کسی کی نہیں ہو سکتی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں لَإِن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْحُمْرِ النَّعَمِ. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ذریعے کسی ایک بندے کو ہدایت دے دیتا ہے تو وہ ایک سرخ اونٹنی سے تمہارے لیے بہتر ہے. اب اندازہ لگائیے کہ آپ جب اعتراض کرتے ہیں تو اعتراض کس پہ کرتے ہیں؟ اللہ پہ کر دیتے ہیں. بھائی آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ اعتراض کر دیتے ہیں، اور دوسری طرف آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں. آپ کو غور کرنا چاہیے. بہت سارے لوگ ان کو لگتا ہے کہ یہ بڑی تہذیب کی بات ہے کہ میں تو بھائی نماز اکیلے پڑھ لیتا ہوں، کوئی پڑھتا نہیں پڑھتا میں نہیں چھیڑتا، میں اس کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا. یہ بڑی مولویانہ کیفیت ہے کہ آپ کسی کے پیچھے پڑیے. کمال کی بات ہے. آپ کو اگر پتہ چل جائے کہ کہیں کسی بڑے مال میں بہت بڑا آفر لگا ہوا ہے تو آپ سب سے اپنے قریب ترین لوگوں کو جلدی جلدی بتائیں گے، میسج کریں گے، فون کریں گے. آپ کو لگتا ہے کہ یہ آپ خیر خواہی کر رہے ہیں، اس کا فائدہ کر رہے ہیں، تو آپ جھٹپٹ کرتے ہیں. اس وقت تو آپ یہ بات نہیں کہتے. ہمیں لگتا ہے، ایک مسلمان کو لگتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی آفر نہیں ہو سکتا، جنت کا آفر لگا ہوا ہے. تو ہم اپنے تمام ان جاننے والوں تک یہ بات پہنچا دیں کہ بھائی یہ راستہ ہے، آپ آ جاؤ، اس راستے سے جنت میں جاؤ گے، یہ ساری کامیابی آپ کو ملنے والی ہے. تو ہم کون سا غلط کرتے ہیں بھائی؟ یہ تو ہمیں کرنا چاہیے. اور جب ہم یہ کر رہے ہیں تو آپ کی تو ذمہ داری یہ تھی کہ آپ شاباش کہتے، اپریشیٹ کرتے، آپ ہمارے ساتھ آ جاتے کہ ہاں یہ کرنے کا کام ہے. لیکن نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے بنائے ہوئے بہت سارے یہ جو اسٹینڈرڈ ہیں ہم نے اپنے طور پہ بنا لیے ہیں. نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو لوگوں کو نماز کے لیے کہتے تھے. مسجد میں جب لوگ نظر نہیں آتے تھے تو خفگی کا اظہار کرتے تھے. یہاں تک کہتے تھے کہ لوگوں کو کیا ہو گیا، کوئی نماز پڑھائے میں جاؤں اور گھر میں آگ لگا دوں وہ لوگ جو یہاں مسجد میں حاضر نہیں ہوتے ہیں. تو آپ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں بھی کوئی ججمنٹ دیں گے کیا؟ تو یہ جو رویہ ہے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں. جی جناب، ہم اللہ اور اس کے رسول کے کلام کی روشنی میں زیادہ جانتے ہیں. ہم پورے اعتماد کے ساتھ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ سچائی ہے ہمارے پاس، قرآن و سنت کی یہ سچائی ہے، اللہ کا یہ دین ہے، اور یہ ہدایت کا راستہ ہے، یہ کامیابی کا راستہ ہے. آئیے اس راستے پہ. پورے شرح صدر کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ ہم آپ کو بلا رہے ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، ہم آپ کو دعوت دیتے ہیں کہ آ جائیے. ہم کہیں گے آپ بھی اسلام میں آ جائیے، زندگی کے واقعی انعام میں آ جائیے. ہم کہیں گے آپ بھی اسلام میں آ جائیے. یہ بڑی نعمت ہے تو ہم اپنے پاس کیوں رکھ لیں؟ آپ بھی آ جائیے. دیکھیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کیا ہے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ یہ لوگ چونکہ اسلام قبول نہیں کر رہے ہیں، اس بات کو مان نہیں رہے ہیں، تو آپ مارے افسوس کے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. تصور کیجئے کہ اس حق کو پہنچانے کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ کتنا شدید ہے. تو یہ جذبہ مسلمان کے اندر تو ہونا چاہیے. ہاں، زبردستی کرنا یہ ہمارا حق بھی نہیں ہے. اسلام نے منع کر دیا کہ آپ زبردستی نہیں کر سکتے. وہی اللہ جو چاہتا ہے کہ ہم لوگوں تک اس دعوت کو لے جائیں، وہی اللہ پاک یہ بھی کہتا ہے کہ تمہیں زبردستی نہیں کرنی ہے. آداب بتلائے گئے ہیں، سکھلائے گئے ہیں، اس کی پیروی کرنی ہے. سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کیوں نہیں بنا دیا؟ بھائی یہ سوال تو کبھی آپ اپنے آپ سے پوچھئے. آپ ہی کے معاشرے میں سارے لوگ سچے کیوں نہیں ہیں؟ پھر آپ سچ بولنے کی تلقین کیوں کرتے ہیں؟ سارے لوگ اچھے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اچھے ہونے کی تلقین کیوں کرتے ہیں؟
سارے لوگ رول کو فالو کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیوں تلقین کرتے ہیں؟ اللہ پاک کا ایک نظام ہے، پروسیس ہے، اس پروسیس کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ امتحان گاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جو لاجک آپ اپنے معاملات میں نہیں لگاتے وہ یہیں پہ لا کر کے کیوں رکھ دیتے ہیں؟ اللہ پاک کو اگر یہی کرنا تھا تو سارے لوگوں کو مسلمان کر دیتا۔ اور یہ اعتراض کوئی نیا بھی نہیں ہے، بہت پرانا، شروع سے چلا آ رہا ہے، اور یہ بھی دراصل انسان کے محروم ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے۔ یہ محرومی ہے، آپ نے حق کو حق کے زاویے سے دیکھنے کی بجائے مختلف فلسفیانہ مباحث میں ڈال کر کے دیکھنا شروع کر دیا، اور دیکھتے جا رہے ہیں، خوش ہو رہے ہیں، اپنے آپ کو روشن خیال سمجھ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس نے ایسا کیوں کیا ہے، اور ظاہر ہے اللہ اگر چاہتا تو سب کو ہدایت دے دیتا۔ اللہ نے نہیں چاہا، اللہ کی اپنی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی منشا ہے، اس کا اپنا حکم ہے، اس کی کائنات ہے۔ اس نے کہا کہ اسی انداز میں یہ دنیا چلے، اسی انداز میں مسلمانوں کو یہ ذمہ داری دی جائے، اسی انداز میں رسولوں کو بھیجے، نبیوں کا سلسلہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ ختم کر دے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو یہ ذمہ داری دے کہ یہ حق لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ اعتراض آپ اپنے معاملے میں خود پہ اگر کرنے لگ جائیں تو آپ کہیں کھڑے نہیں ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دراصل کوئی اعتراض ہے نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ سچ سے بھاگنے کا ایک راستہ آدمی اپنا رہا ہے۔ پوری دنیا بلاتی ہے بھائی، جو لوگ کمیونسٹ ہیں، کمیونسٹ آئیڈیولوجی کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جو لوگ اباحیت پسند ہیں، اباحیت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، جو لوگ مختلف قسم کی غیر مقید آزادی کے قائل ہیں، ان غیر مقید آزادیوں کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں۔ ہم اس سچائی کے قائل ہیں، اس سچائی پہ ہمارا ایمان ہے، اس دین پہ ایمان ہے، ہم اس کی طرف بلاتے ہیں، ہم اس کامیابی کی طرف، حی علی الفلاح، آ جائیے اس کامیابی کی طرف، ہم آپ کو اس کامیابی کی دعوت دے رہے ہیں۔ دنیا میں بھی بھلائی ہے، آخرت میں بھی بھلائی ہے، ہر طرح کی بلند اخلاقیات کے آپ مالک ہو جائیں گے، یہاں بھی سنور جائیں گے، وہاں بھی سنور جائیں گے، ہم اس کی طرف آپ کو بلاتے ہیں۔ ہم اپنے نبی سے محبت کرتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیروی میں یہ کام کرتے ہیں، بلاتے ہیں، بلاتے رہیں گے۔ اچھے مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے۔ آپ کو اعتراض اگر اس حقیقت پہ ہے تو آپ اپنے آپ سے پہلا سوال تو یہ کر لیجئے کہ کیا یہ اعتراض آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ کریں گے؟ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی یہی کام کیا، پوری زندگی 23 سال تک نبی کی حیثیت سے آپ نے زندگی گزاری، اس میں لمحہ لمحہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کیا ہے، اللہ پاک کے حکم کے مطابق۔ اور شروعات دیکھ لیجئے، ہر آدمی کو جو اپنا سب سے قریبی ہوتا ہے نا، اس کی خیر خواہی اس کو زیادہ نظر آتی ہے، اس کو اپنی یہ ذمہ داری سمجھ میں آتی ہے کہ جو بھلائی ہم سب سے قریبی آدمی تک پہنچا سکتے ہیں پہلے وہ کوشش کریں۔ تو دیکھیے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اسلام کی طرف بلایا تو اپنے قریب ترین لوگوں کو سب سے پہلے بلایا، اور ایمان لانے والوں میں بھی دیکھ لیجئے، اما خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائیں سب سے پہلے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یار دوست، بہت ہی قریبی جگری دوست ابو بکر اسلام لائے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے پروردہ ہیں، جن کی پرورش آپ نے کی، انہوں نے اسلام قبول کیا، اور سب کو بولا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین لوگوں تک یہ حقیقت پہنچائیے، ان کو ڈرا دیجئے، بتلا دیجئے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل خانہ کو، بیٹی کو، پھوپھی کو، چچا کو، سب کو بذاتہ اکٹھا کر کے یہ سچائی بتائی، اپنے گھر سے شروع کیا، قریب ترین لوگوں کو بھی بتلایا، اور جہاں جہاں تک پہنچ سکتے تھے، جن جن راستوں سے پہنچ سکتے تھے وہ تمام راستے اپنائے۔ اس راہ میں جتنی پریشانیاں آ سکتی تھیں وہ تمام پریشانیاں آئیں، اور آپ نے ان تمام پریشانیوں کو جھیلا۔ وہ نبی جس کو پورا معاشرہ صادق الامین کہتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، امانت دار ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے پورا معاشرہ خوش ہو جاتا تھا، چہروں پہ تازگی آ جاتی تھی، اسی نبی نے جب اس دعوت کی شروعات کی، اس کا آغاز کیا، اس کے لیے میدان میں آئے تو انہی لوگوں نے پھر اعتراضات کرنے شروع کیے، عزتیں اتار دینی شروع کی، بے آبرو کرنا چاہا، مار دینا چاہا۔ ان تمام کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلا،
اور پہلے دن سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت سے ہم آہنگ ہوتے گئے، قبول کرتے گئے، وہ اس کارواں کا حصہ ہوتے چلے گئے، وہ خود بھی لوگوں کو بلانے لگے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، ایمان لایا، اور بچہ ان کے جتنے اپنے قریبی لوگ تھے ان کو بلانا شروع کر دیا۔ زبیر، طلحہ، عثمان کن کی دعوتی کوششوں سے مسلمان ہوئے؟ بہت سارے لوگ ایک اور بڑی عجیب و غریب بات کرتے ہیں۔ اب وہ پہلے والی دنیا نہیں ہے کہ کسی کو آپ جا کر کے بتائیے کہ یہ حق ہے اور یہ ناحق ہے۔ اب تو انٹرنیٹ پہ سب کچھ ہے۔ بھائی انٹرنیٹ پہ سب کچھ ہے تو آپ اتنا گیان کیوں ڈالتے رہتے ہیں جہاں تہاں؟ کیوں ادارے کھول رہے ہیں ہم؟ کیوں تربیت کا پورا نظام ہے؟ کیوں آپ اپنی آئیڈیولوجی پھیلانے کے لیے کوشش کرتے ہیں؟ سفر کرتے ہیں، یہاں جاتے ہیں، وہاں جاتے ہیں، آرٹیکل لکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، سب کچھ تو موجود ہے، آپ کو کیا ضرورت پڑ جاتی ہے؟ آپ کے اپنے فیلڈ میں ضرورت باقی ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں ضرورت نہیں رہ گئی ہے۔ یعنی بلفظ دیگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ پوری دنیا کو اسلام کی سچائی معلوم ہو گئی ہے، اس لیے اب آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا کو توحید و سنت کا فرق معلوم ہو گیا ہے، بدعت اور سنت کا فرق معلوم ہو گیا ہے، توحید اور شرک کا فرق معلوم ہو گیا ہے، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیثیت کا، اسلام کا مطلب سب کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے اب آپ کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی نادانی ہے، سوچیے۔ کوئی سچائی اس بکواس کا ساتھ دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے دل آپ کا ٹھیک سے ایمان والا نہیں ہے۔ جائزہ لیجئے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا دم بھرتے ہیں، محبت کا دم بھرتے ہیں، وہ محبت ابھی ٹھیک سے اتری نہیں ہے آپ کے اندر، ورنہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہوئے آپ بھی اس راہ پہ چلنے لگے جس راہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے ہیں، ان کے صحابہ چلتے رہے ہیں، ان کے ماننے والے چلتے رہے ہیں۔ اعتراض دوسروں کی طرف سے تو آتے رہے ہیں، آتے رہیں گے، آپ بھی اعتراض کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ کل ذرا سا تصور کیجئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے آپ کا سامنا ہوگا تو کیا کہیے گا؟ بتا پائیے گا؟ آنکھ ملا پائیے گا؟ کہہ پائیے گا کہ ہم سچ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر ایمان لانے والے تھے، اس پہ جان نثار کرنے والے تھے؟ نہیں کہہ پائیے گا۔ اس لیے اس طرح کی غیر ضروری فلسفہ آمیزیوں میں مت پڑیے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس سچ کو اچھی طرح دل میں جاگزی کر لیجئے۔ سچ مچ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قابل قبول دین اسلام ہی ہے۔ اسی اسلام کی بنیاد پر آخرت میں نجات ملے گی۔ جس کے پاس یہ نہیں ہوگا اس کو نجات نہیں ملے گی، اور یہ بہت کنفرم، ٹھوس، مضبوط، غیر متزلزل ایمان ہے، منصوص ہے، قرآن کہتا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ۔ اس لیے جس کے آپ بے خواہ ہو سکتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کو اچھا لگتا ہے کہ یار میں اس آدمی کے ساتھ ایک اچھائی کر سکتا ہوں، اس کے ساتھ ایک اچھائی یہ کیجئے کہ اس دین کو اس کے پاس لے کر کے جائیے۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہے، اس تک ابھی تک اسلام نہیں پہنچا ہے، اس کے ساتھ خیر خواہی یہ کیجئے کہ یہ اسلام، اسلم تسلم، قبول کر لو اسلام، محفوظ ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، لے کر جائیے۔ اور اگر مسلمان ہے، اس کو یہ حقیقت نہیں سمجھ میں آئی ہے، زندگی میں جس طرح سے اس کو مسلمان ہونا چاہیے وہ نہیں ہے، اس کی اصلاح کی کوشش کیجیے۔ اور یہ دونوں کام نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا، اللہ پاک نے دونوں کام کے لیے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکلف کیا تھا۔ ایمان والوں کا تزکیہ بھی کرتے تھے، ان کو تعلیم بھی دیتے تھے، اور جن کو اب تک اس ایمان کی توفیق نہیں ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تک اس اسلام کو، ایمان کو پہنچانے کی بھرپور کوشش کی۔ اور یہی کام مسلمانوں کو کرنا ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو سرکل میں بیٹھیے، اس قسم کی باتیں آویں تو دل کمزور مت کیجیے، بہکاوے میں مت آئیے۔ یہ اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی دولت مسلمانوں کو حاصل ہے کہ کہا نہیں جا سکتا۔ سب سے پہلے تو اس پہ اللہ کا بہت انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ علی نعمت الاسلام۔ ذرا غور کیجئے، جب آپ دیکھیں گے کن کن چیزوں کی لوگ پوجا کرتے ہیں، کہاں کہاں ماتھے ٹیکتے ہیں، کس طرح سے سرگرداں رہتے ہیں، ویسے میں اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین کی عظمت کو دیکھنا ہے کہ اس نے آپ کو اپنا سر کسی اور کے آگے جھکانے سے بچا لیا، آپ کو اتنی بڑی عظمت اللہ پاک نے دے دی،
تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دین کتنی بڑی نعمت ہے، اور آپ یقینی طور پہ اس قسم کی فلسفہ آمیزیوں سے، غیر ضروری بکواس سے بچ جائیں گے۔ تو اور ان تمام چیزوں کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ بھائی ٹھیک ہے انگریزی پڑھیے یار، اس سے کس نے منع کیا ہے، لیکن اللہ کا دین بھی پڑھیے، اللہ پاک کی کتاب بھی پڑھیے، رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے فرمودات بھی پڑھیے، بخاری مسلم ترمذی نسائی ابن ماجہ بھی اٹھا کر کے پڑھیے۔ آپ تو جانیے نا جس رسول سے محبت کرتے ہیں وہ رسول کون ہے، کیا تعلیمات ہیں، جس قرآن کی عظمت کے آپ قائل ہیں، آپ بھی مانتے ہیں، تراویح میں تو سن لیتے ہیں، تو ذرا سا پڑھیے کہ اللہ پاک اس میں کہہ کیا رہے ہیں آپ سے۔ یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ ایک طرف آپ مسلمان بھی ہیں، مسلمان گھرانوں میں پیدا ہوئے ہیں، جمعہ بھی آپ پڑھ لیتے ہیں، عیدین بھی پڑھ لیتے ہیں، ماشاءاللہ دیکھنے سننے کے اعتبار سے جو رہن سہن ہے آپ کا، کلچرلی جس کو کہتے ہیں، تہذیبی طور پہ آپ مسلمان نظر آتے ہیں، اس کے باوجود وہ باتیں کرتے ہیں جو سیرے سے ایمان کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ابھی تک ایک بڑی نعمت سے محروم ہیں، کہ ٹھیک ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ نعمت میرے پاس ہے لیکن ہے نہیں، تو جاننے کی کوشش کیجئے کہ واقعتاً یہ نعمت کیا ہے۔ میں نے جتنے نو مسلم لوگوں کی سٹوریز پڑھی ہیں، وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، میں نے جب ان کے واقعات پڑھے تو ان میں سے زیادہ تر لوگوں کو اس بات کی حسرت رہی، اس بات کی تکلیف رہی کہ ان کے قریبی لوگ اس نعمت سے محروم رہ گئے۔ بہت سارے لوگ، ابھی کچھ دن پہلے مکہ مکرمہ میں ایک نو مسلم بھائی ملے، رونے لگے بتاتے بتاتے کہ مطلب یہ نعمت، یہ دولت ہمارے والدین کو نہیں مل پائی، ہمارے فلانے رشتہ دار کو نہیں مل پائی، ہم آج بھی سوچتے ہیں ان کے بارے میں تو رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ یہ کون سی تڑپ ہوتی ہے جو ایک نو مسلم کو جب ملتی ہے تو اس کو یہ حسرت رہ جاتی ہے کہ اے کاش یہ تھوڑی اور پہلے ملی ہوتی اور ہم اپنے تمام لوگوں کو اس میں شامل کر لیتے، اس رحمت کے سائے میں لے آتے۔ تو مسلمان اگر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت و سیرت پہ عمل کرتے ہوئے، قرآن کے احکام و فرمودات پہ عمل کرتے ہوئے اس حق کو، اس سچ کو لوگوں تک لے جانا چاہتا ہے، لے جانے کی کوشش کرتا ہے، اس کا ساتھ دیجئے، اس کو اپریشیٹ کیجئے، وہ اچھا کام کر رہا ہے۔ ایک معاملے میں میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، ایسے ان تمام لوگوں کے ساتھ جن کو لگتا ہے کہ بھائی زبردستی نہیں ہونی چاہیے، ریوڈ مطلب کیا کہتے بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے، فتوے بازی نہیں کرنی چاہیے، محبت، سلیقہ، تہذیب سے باتوں کو رکھنا چاہیے، اور یہ ساری تعلیمات خود ہمارے اسلام نے سکھلائی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہم چیزوں کو صحیح پرسپیکٹو میں دیکھیں گے، درست زاویے سے دیکھیں تو انشاءاللہ خود بھی روشن ہو جائیں گے اور آپ سے بھی انشاءاللہ روشنی پھوٹے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سچ مچ اسلام پہ ایمان رکھنے والا بنائے، اچھا مسلمان بنائے اور اسلام کا اچھا داعی بنائے، جو جہاں ہے، جس سطح پہ ہے، اس سطح پہ اپنی یہ ذمہ داری ادا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلمہ کو پہنچا دے۔ وَالدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ، اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرنے والا بھلائی کرنے والے کے جیسا ہے۔ جس تک لے کر کے جائیے گا، وہ جب تک اس پر عمل کرے گا، اس کے توسط سے جتنے لوگ عمل کریں گے، سب کے ثواب میں آپ کا ثواب شامل ہوگا اور اس کے ثواب میں کوئی کمی بھی نہیں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔